الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ کار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وہ زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، اس کا نگہبان اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں ہر بندے کے ایک دائیں کندھے پر اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے اور بائیں کندھے پر بھی اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ جب بندہ مومن نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فرشتہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، اے میری پیاری بندیوں، تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے تو نگہبانی کرنے والا اسے لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی زبان سے ایسا لفظ نہ نکالو کہ دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے۔ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی، گھما کے مکہ مارے گا، منہ توڑ کے رکھ دے گا۔ کسی کی چغلی کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے، جب اسے پتہ چلے گا آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ اگر آپ نے ایسا کلام کیا تو آپ کے لیے وہ کلام تکلیف کا ذریعہ دنیا میں بن جائے گا، لیکن صرف دنیا میں ہی اس کی تکلیف کا بدلہ مل جائے یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، فحش کلامی کرنے والا روز قیامت اس کے منہ سے پس اور پیپ گرتی ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ تو عذاب کسی کو نہ دیا گیا، وہ کہے گا میں فحش کلامی کیا کرتا تھا، یہ اس کا مجھے بدلہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں غیبت سے روک دیا گیا، اور رسول پاک نے غیبت کو زنا سے بھی بڑا گناہ فرمایا۔ معلوم یہ چلا کہ یہ غلط بات جو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کلام دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔
اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا ایسی زبان سے بات نہ نکالو کہ دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے۔ جو عقل مند لوگ تھے، جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، جن کے دل میں رب کی خشیت تھی، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے کہ بولنے سے رکے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے کہا صدیق اکبر اللہ آپ کو بخشے، رکیے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی زبان ہے جو مجھے ہلاکتوں کے مقام پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ ہستی جن کا اتنا بڑا رتبہ کہ انبیاء کرام بڑی شان والے، اگر انبیاء کرام کے بعد کوئی ہستی اور ذات ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ اپنی زبان کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور روتے ہیں، اور جب آپ کو روکا جاتا ہے تو فرماتے ہیں یہی زبان مجھے ہلاکتوں کے مقام پر لے جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارک نکال کے فرمایا زبان۔ آپ فرماتے کہ شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ پر ایمان لا اور پھر اس پر پختہ ہو جا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کس پر قابو رکھوں؟ تو رسول پاک نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھ۔ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ ایسا خدا کا ولی ہے، جس رات آپ کا وصال ہوا آسمانوں پر یہ ندا کی جاتی تھی کل ذوالنور مصری کا وصال ہو جائے گا، جو شخص ان کے جنازے میں شریک ہوگا رب اس کو بخش دے گا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا لوگ پہنچے، ایک لاکھوں کا جنازہ تھا، زمین پر لوگوں کا جمع غفیر قبرستان طرف چل رہا تھا اور آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے۔ خدا کی قسم واجد نے خود پڑھا لکھا ہے لوگ دفن کر کے واپس آ گئے، لیکن وہ پرندے جو جنازے میں گئے تھے وہ آپ کی قبر انور پر اپنے پروں کو ملتے تھے اور روتے تھے اور چیختے تھے۔ ان کی جدائی ان سے بھی پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت بتائیے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو زبان پر سب سے زیادہ قابو رکھتا ہے وہی نفس پر زیادہ قابو رکھنے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے طویل کلام کیا، بولے گیا بولے گیا بولے گیا۔ جب اس نے بولنا بند کیا تو رسول پاک نے فرمایا تیری زبان کے کتنے دروازے ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ 4۔ اللہ کے محبوب نے ناگواری کا اظہار کرتے فرمایا اس میں کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں تھا جو تجھے طویل کلام کرنے سے روکتا۔ حضرت علی بن بکار رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگوں اللہ نے ہر چیز کے 2 دروازے بنائے، لیکن زبان کے اللہ نے 4 دروازے بنائے۔ 2 ہونٹ 2 دروازوں کی چوکھٹیں ہیں، اور 2 جبڑے 2 دروازوں کی چوکھٹیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے زبان کو طویل کلام سے روکنے کے لیے اللہ نے 4 دروازے فرمائے تاکہ کلام کم کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہر چیز کے 2 دروازے، زبان کے 4 دروازے، آنکھ کے 2 دروازے، کان کے 2 دروازے۔ آپ فرماتے اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان سے کم بولو، آنکھوں سے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کانوں سے اچھی باتیں سنو۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہے۔ آپ فرماتے میں خانہ کعبہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفا پہاڑی پر چڑھے۔ جب اوپر پہنچ گئے آپ نے بیٹھ کر اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اگر تو اچھی باتیں کرے گی تو دنیا آخرت میں فائدہ پائے گی، اور اگر تو اپنی زبان سے بری باتیں کرو گے تمہیں دنیا آخرت میں رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تمہارا ایمان درست نہیں ہو سکتا اگر تمہارا دل درست نہ ہو، اور تمہارا دل درست نہیں ہو سکتا اگر تمہاری زبان درست نہ ہو۔ اور رسول پاک نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ کلام کرتا ہے وہ زیادہ لغزشیں کرتا ہے، اور جو زیادہ لغزشیں کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اور جو زیادہ گناہ کرتا ہے اس کی حقدار تو جہنم ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ نے زبان کس کام کے لیے عطا فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کے فقط 2 کام ہیں۔ زبان نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے، اور اللہ کا ذکر کرے، اس کے سوا زبان کا کوئی کام نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرماتے یہ میری امت کے عالم ہیں، اتنا بڑا رتبہ۔ آپ فرماتے میں بولنے سے بہت ڈرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں اتنا ہی بولوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ کے حواری آ کے بیٹھ گئے، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا نبی اللہ ہمیں ایسا عمل بتائیں اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی نہ بولو۔ امت دائیں بائیں دیکھنے لگی، عرض کی یا نبی اللہ یہ گزارا کیسے ہوگا؟ بولے بغیر تو گزارا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھی بات کرو اور پھر خاموش رہو،
اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں نہ بتاؤں وہ دو چیزیں جن کی وجہ سے زیادہ تر میری امت جنت میں داخل ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا خوف اور نیک خلق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میری امت کی کثیر تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ پھر رسول پاک نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ دو چیزیں جس کی وجہ سے میری زیادہ تر امت جہنم میں جائے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا ایک جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں زبان اور شرمگاہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد میں ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا، اس کی ماں آئی، اس نے آ کر چہرے سے گرد جھاڑی، اور جب ہم نے دیکھا اس کی قمیض کو اٹھایا تو بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ماں نے دیکھا گرد جھاڑی، شہید ہو چکا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے جنت کی بشارت ہو۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا تجھے کیا پتا اس نے لایانی باتیں، بیکار باتیں کی ہوں اور اس کے علاوہ یہ بخل کرتا ہو اور تو اس کو جنت کی بشارت دیتی ہے؟ کیا معلوم چلا اللہ کے نام پر جان دے دی اور اللہ کے دین پر حال میں قائم تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود اس کی بیکار باتیں، لایانی باتیں، بے معنی باتیں اور اس کا بخل اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ نبی پاک نے پوچھا کعب نظر نہیں آ رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بیمار ہیں، شدید بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو اس کی بیمار پرسی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر اس کے گھر گئے، اور جا کر جب حضرت کعب کو دیکھا فرمایا کعب تجھے خوشخبری ہو۔ ماں نے سنا تو ماں کہتی ہے بیٹا تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ نبی پاک نے فرمایا تجھے کیا پتا کعب نے بے معنی لایانی باتیں کی ہوں یا سنی ہوں؟ صرف کرنا ہی گناہ نہیں ہے، سننا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی بیکار لایانی باتیں کرے تو اس سے الگ ہو کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، زبان اللہ نے فقط ایک کام کے لیے، 2 کاموں کے لیے دی ہے۔ پہلا کام یہ زبان نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور دوسرا یہ زبان اللہ کا ذکر کرے۔ تو آپ نے امانت کے ساتھ خیر اور بھلائی کی، نہیں تو اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے عمل لایانی باتوں کی وجہ سے تباہ برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔